علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالفقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے یعنی ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 691 ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، اگر بحرین سے مال آیا نا تو میں تجھے اتنا مال عطا کروں گا۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ پھر بحرین سے مال آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا کوئی قرض ہو یا جس سے رسول اللہ نے کوئی عہد فرمایا تھا وہ میرے پاس آ جائے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس مال نے غنیمت میں سے لبھا بھر کے اس کو عطا فرما دیے، عطا کر دیے تو وہ 500 درہم کے لگ بھگ بن گئے۔ پھر آپ نے اس کی مثل اور عطا فرما دیے۔ حضرات محترم توجہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں عطا کروں گا۔ اس بات سے معلوم یہ بات ہوئی کہ اگر وہ مال غنیمت حضور کی ظاہری حیات میں آ جاتا تو حضور ہی عطا کرتے۔ اب چونکہ بحرین سے مال اس وقت آیا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو چکا تھا، اور یہ ابو بکر صدیق کو علم تھا اس عہد کا، اس لیے ابو بکر صدیق نے خلافت پر متمکن ہونے کے بعد وہ رسول اللہ کا جو وعدہ تھا اس کو پورا فرما دیا۔ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ اور آپ نے اس میں تاخیر نہیں کی، جلدی کی تاکہ اس کو تاخیر نہ ہو، اس کو مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا میں عطا کروں گا، اب اس میں اشارہ اس طرف ہی ہو رہا ہے کہ عطا تو حضور نے ہی کیا ہے لیکن ابو بکر نے دیا ہے۔ ایک مقام پہ دیکھیے نا، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بخاری سے پھر بتا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہونے کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور قرضہ بہت ہے ان پر، اور وہ اتر نہیں رہا، اور میرے حصے میں ایک باغ آیا ہے، اس میں کھجور لگی ہوئی ہیں جن کا قرض ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جتنا مال اس میں لگا ہوا ہے یہ سب لے لو اور قرضہ معاف کر دو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب آپ میری مدد فرمائیے۔ حضور نے یہ نہیں کہا اللہ سے مدد مانگو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، میں تو احکام خداوندی بتانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے والد نے قرضہ لیا تھا، تم جانو وہ جانے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا نہیں تھا، جب بھی کوئی آیا آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، جتنی کھجوریں ہیں نا ان کو توڑ لو اور توڑ کر ایک جگہ ڈھیر لگا دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور فوراً میں نے کھجور کو توڑنا شروع کیا۔ جب میں کھجور کو توڑ چکا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ رسول اللہ کھجور توڑ لی ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میں چلتا ہوں، ابو بکر عمر کو بھی لے لو، وہ بھی ساتھ ہو لیے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اس کھجور کے ڈھیر پر خود تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے اور کہا قرض خواہ کو بلا لو۔ اس کے قرض خواہ آ گئے اور آنے کے بعد انہیں ڈھیر بھر بھر کے دیتے رہے۔
فرماتے ہیں کہ قرض سارا اتر گیا اور کھجور بھی باقی تھی. حضور علیہ السلام بیٹ تشریف رکھ کر چل دیے. فرمایا بس حضور کا جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا. حضور اپنے گھر تشریف فرما ہوئے. جب وہ اسے ناپ تول کر کے فارغ ہوئے, کچھ کھجوریں بچ گئی. اب خوشی میں رسول اللہ کے پاس آئے ہیں. کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرضہ اتر گیا, اتنی کھجور باقی ہے. حضور مسکرا رہے ہیں. فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو ہی بتاؤ. یہ بات کافی تھی حضور کے لیے, اتنا کافی تھا. ٹھیک ہے ہماری برکت سے ہو گیا, لیکن حضور فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو بلاؤ. ابو بکر عمر کو جا کے بتا رہے ہیں. اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس خوشی میں اکیلا شامل نہیں ہوں, ابو بکر عمر کو بھی شامل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پہ ابو بکر عمر کو ساتھ رکھا ہے اور پوشیدہ پیغام دے دیا, ان کو نہ چھوڑ دینا, ان کو نہ چھوڑ دینا, ان سے دور نہ ہو جانا, مولانا مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا